بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے: عزیر بن سارق بن ایوب بن عرا بن تقا بن صبوح بن فنحاس بن یازر بن ہارون بن عمران۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام سروخہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک دانا اور متقی آدمی تھے۔ ایک دن اپنے کھیتوں میں ان کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر ایک کھنڈر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دوپہر کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے کھنڈر میں تشریف لے گئے۔ آپ اپنے گدھے سے نیچے اتر آئے۔ آپ کے پاس ایک ٹوکری میں انجیر اور ایک ٹوکری میں انگور تھے۔ آپ نے ایک ویران عمارت کے سائے میں بیٹھ کر اپنا پیالہ لیا اور پیالے میں انگوروں کو نچوڑ کر رس نکال لیا۔ پھر آپ کے پاس جو خشک روٹی تھی وہ لے کر رس میں ڈال دی تاکہ وہ نرم ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ دیوار سے پاؤں لگا کر لیٹ گئے۔ آپ کی نظر چھت پر پڑی۔ دیکھا کہ چھت تو قائم ہے لیکن اس کے نیچے زندگی گزارنے والوں کی صرف بوسیدہ ہڈیاں موجود ہیں۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ہے، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ یہ آپ علیہ السلام نے شک کے طور پر نہیں بلکہ تعجب کے طور پر فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ 100 سال تک فوت شدہ حالت میں رہے۔ اس 1 صدی کی مدت میں بنی اسرائیل کو طرح طرح کے واقعات پیش آئے۔ جب 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آپ کا دل پیدا کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آنکھیں پیدا کی تاکہ آپ سب کچھ دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ پھر آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کا جسم مبارک مکمل ہو گیا، ہڈیوں پر گوشت پوشت اور بال بن گئے، پھر جسم میں روح ڈال دی گئی اور آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے اور سمجھ رہے تھے۔ جب آپ اٹھ کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے آپ سے کہا، آپ کتنا عرصہ یہاں رہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 1 دن ٹھہرا ہوں یا اس سے بھی کم، کیونکہ دوپہر سے پہلے یہاں رکے تھے اور جب اٹھے تو شام کا وقت تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ فرشتے نے کہا، آپ یہاں 100 سال رہے ہیں۔ اپنے کھانے پینے کو دیکھیے، یعنی وہ خشک روٹی اور انگوروں کا رس۔ دیکھا تو وہ دونوں چیزیں اسی طرح تھیں، رس خراب نہیں ہوا تھا اور روٹی نرم نہیں ہوئی تھی، اسی لیے فرمایا بالکل خراب نہیں ہوا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انجیر اور انگور بھی تازہ حالت میں تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ دیکھا تو اس کی صرف بوسیدہ ہڈیاں پڑی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو آواز دی تو وہ ہر طرف سے اٹھ کر آ گئیں۔ فرشتے نے انہیں عزیر علیہ السلام کے سامنے اپنے اپنے مقام پر جوڑا، پھر ان پر رگیں اور پٹھے لگائے، پھر ان پر گوشت آ گیا، پھر جلد اور بال پیدا ہو گئے۔ پھر فرشتے نے پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف سر اور کان اٹھا کر بولنے لگا۔ وہ سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، اور تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کس طرح ایک دوسری کے ساتھ جڑی چلی جاتی ہیں۔ جب پورا ڈھانچہ بن گیا تو فرمایا، اب دیکھ ہم اس پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو آپ کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ کو بھی کوئی چہرہ شناسا نظر نہ آیا۔ آپ کو اپنے گھر کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، چلتے ہوئے کسی اور طرف نکل گئے۔ آخر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک اندھی اپاہج بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، وہ آپ کی لونڈی تھی۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو وہ 20 سال کی تھی۔ آپ نے اس کو پہچان لیا۔ آپ نے اس سے کہا، اللہ کی بندی، کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ اس نے کہا، ہاں یہی عزیر کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی، پھر بولی، مدتوں سے کسی نے عزیر علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول گئے۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیر علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں، ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بولی، عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا سے بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دیں
تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں۔ اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ آپ نے دعا کر کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑی ہو۔ اللہ نے اس کی ٹانگیں درست کر دیں، وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالی اور بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کی چوپال اور ان کی مجلس میں گئی۔ مجلس میں عزیر علیہ السلام کا بیٹا موجود تھا جو 118 سال کا بوڑھا تھا۔ آپ کے پوتے بھی مجلس میں موجود تھے، وہ بھی سب بوڑھے تھے۔ خادمہ نے انہیں پکار کر کہا، یہ دیکھو عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری فلاں لونڈی ہوں۔ عزیر علیہ السلام کی دعا سے مجھے بصارت مل گئی اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا ہے۔ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، ابا جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا۔ آپ علیہ السلام نے کندھوں سے کپڑا ہٹایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا، ہماری قوم میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی۔ تحریری نسخہ بخت نصر نے جلا دیا تھا۔ اب کسی آدمی کو تورات کے تھوڑے تھوڑے اجزاء یاد ہیں، آپ ہمیں دوبارہ تورات لکھ دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد سروقہ نے بخت نصر کے دور میں تورات کا نسخہ ایک جگہ دفن کر دیا تھا جس کو عزیر علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عزیر علیہ السلام لوگوں کو لے کر وہاں تشریف لے گئے۔ وہ جگہ کھود کر وہاں سے تورات کا نسخہ نکالا۔ اس کے اوراق بوسیدہ ہو چکے تھے اور تحریر مٹ چکی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی موجودگی میں ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر تورات کو دوبارہ لکھا، اور آسمان سے 2 شہاب ثاقب نیچے اترے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ آپ کو تورات خوب یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرے سے ان کے لیے تورات کا نسخہ لکھا۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے کہہ دیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیا؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا تورات زبانی لکھنے کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، بنی اسرائیل کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پاس بغیر لکھے کتاب تورات نہ لا سکا، عزیر علیہ السلام بغیر تحریر کے تورات لے آئے، اسی لیے بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں میں لوگوں سے مراد ہے بنی اسرائیل، کیونکہ جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ جوان نظر آتے تھے اور آپ کے بیٹے بوڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ فوت ہو گئے تھے تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو آپ علیہ السلام کی حالت وہی جوانی والی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بخت نصر کے زمانے کے بعد زندہ ہوئے۔ مشہور قول کے مطابق عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور آپ کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے درمیان کا ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ کے بارے میں بہت سے اقوال موجود ہیں۔ حضرت حسن رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور بخت نصر ایک ہی دور میں تھے۔ حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ سب سے قریبی تعلق میرا ہے۔ انبیاء کرام ایک باپ کی اولاد ہیں، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی کسی درخت کے نیچے ٹھہرے، انہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا، آپ نے ان چونٹیوں کو نکلوا کر آگ سے جلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، کیوں نہ ایک ہی چونٹی کو سزا دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی وفات سائر آباد میں ہوئی اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک دمشق میں ہے۔